بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا جو بیان تھا اس کے اندر ماہ شعبان کی فضیلت اور 15 شعبان یعنی شب برات جس کو کہتے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں میں نے کل کے بیان میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کی تھی نا۔ تو آج جو ہے شب برات میں کرنے والے کام کون سے ہیں، یعنی 15 شعبان کو کرنے والے کام کون سے ہیں، اس کے بارے میں آج کا بیان ہے۔ اینڈ تک پورا سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں، اور جو چیزیں اس میں منع ہے کرنے سے وہ بھی میں بیان کروں گا، لیکن وہ کل کی بیان میں ہوگا کہ اس میں کن کن چیزوں سے منع ہے۔ اکثر علماء، فقہاء اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات فضیلت والی رات ہے۔ اس میں تنہا عبادت، نوافل، دعا وغیرہ باعث خیر و برکت اور مستحب عمل ہے۔ اگر اس کو واجب سمجھا جائے تو یہ بدعت بن جائے گی۔ اس رات میں عبادت کو واجب سمجھنا وہ بدعت ہے۔ باقی یہ کہ آپ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، جس طرح میں کل کے بیان میں بھی کہا تھا، اور اجتماعی طور کے علاوہ انفرادی کریں گے تو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اجتماعی میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، دھیان توجہ نہیں ہوتی ہے، اور اس کی نسبت اگر انسان اکیلے میں بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اس کی زیادہ ہوتی ہے، دھیان اس کا زیادہ ہوتا ہے، جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر توجہ صحیح ہوتی ہے، تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا، قبرستان جا کر دعائے مغفرت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو خلاف معمول زندگی میں صرف ایک بار قبرستان تشریف لے گئے۔ ہر سال آپ کا معمول نہ تھا، اس وجہ سے اس کو ہر سال لازم سمجھ کر کرنا دین میں اضافہ کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف مرد حضرات کبھی کبھار جایا کریں۔ ویسے تو قبرستان تو جانا چاہیے، وہ تو سنت عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے، لیکن 15 شعبان والے دن صرف اس کو خاص سمجھ لینا کہ ہر 15 کو لازمی جانا ہے، اگر نہیں جائیں گے تو بہت کوئی گناہ ہو جائے گا، تو یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو یہ بھی سمجھ لینا کہ فرض واجب کے بس لازمی جانا ہے، تو یہ پھر ایک اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ میرے نبی تو صرف ایک دفعہ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایک دفعہ بھی 15 شعبان کو چلا جاتا ہے زندگی میں تو سنت پہ عمل تو ہو گیا اس کا، پھر اس کو لازم سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے آپ قبرستان جائیں، روز جائیں، وہاں پہ جا کے اپنے پیاروں کے لیے فاتحہ کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، یاسین پڑھیں وہاں پہ جا کے۔ اس لیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کسی بھی دنوں کو خاص کر کے صرف اس دن عبادت مت کریں، یا اس دن کو خاص سمجھ کے صرف اس ایک دن کو ہر چیز کے لیے لازم مت سمجھ لیں۔ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ہے کہ اپنی زندگی میں اس چیز کو معمول بنانا۔ سنت پہ عمل کریں نبی کی، تو اس کو ایسے کریں کہ وہ آپ کی پوری زندگی چلیں۔ عبادات کو اپنی زندگی میں اگر لے کے آ رہے ہیں تو اس کو ایسے کریں کہ جو مسلسل کرتے رہیں۔ یہ ایک دن کر لیا پھر پتہ ہی نہیں ہے، پورا سال کا پتہ نہیں ہے، صرف ایک شب برات پہ صرف عبادت ایسے کر لیں گے جیسے پکے سچے مسلمان، اور بعد میں پھر چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر اس ایک ایسی عبادت کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، 15ویں شعبان کے روزے کا حکم۔ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کا ذکر ایک ضعیف حدیث میں ملتا ہے۔ محدثین حضرات نے صرف ایک راوی کے قوت حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا ہے۔ چنانچہ حضرت علی سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام عبادت میں گزارو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے۔ بس فرماتا ہے، خبردار کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اس کو بخش دوں، خبردار کوئی رزق لینے والا ہے کہ اس کو رزق دوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار کوئی مصیبت زدہ ہے کہ وہ عافیت کی دعا مانگے اور میں اس کو چھڑا دوں، خبردار کوئی فلاں فلاں حاجت والا ہے، طلوع صبح تک اللہ تعالیٰ یہی آواز دیتا رہتا ہے، رات بھر یہی رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 15 شعبان کا روزہ فقہا کے ہاں شرعاً مطلوب اور مرغوب ہے، نیز اکابر امت کا اسی پر تعامل ہے، گویا کہ اس سے تلقی بالقبول حاصل ہے، اور حضرات محدثین کے اصول کے مطابق ضعیف حدیث کو اگر تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو وہ حدیث صحیح کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کا معتبر ہونا بھی مسلم ہے، تو اس لیے شب برات کا روزہ جو ہے وہ انسان کو رکھنا چاہیے، اور رات کو عبادت کرنی چاہیے، اور صبح کا روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع، حضرت مفتی محمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر علماء کی تصریحات کے مطابق اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، رکھ لیا جائے تو ثواب ہے اور نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ضعیف حدیث کا بھی اوپر میں نے ذکر فرمایا نا، لیکن انسان کو رکھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس رات میں ہے روزے کا۔ تو اگر انسان یہ سمجھے کہ نہیں ایسی ہے رہنے دو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ جو ہیں نا وہ دونوں چیزیں لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف سختی کہ نہیں یہ بھی کرو، ایسے بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو نا، تو وہ انسان کو پھر مشقت فیل ہوتی ہے، وہ نہیں ہے۔
تو دونوں کے لیے آسانی ہونی چاہیے. کوئی ایسا شخص ہو اگر یہ کہہ دیں کہ جی لازمی رکھو، اور اگر کوئی شخص نہ رکھ سکتا ہو کسی بھی وجہ سے، اب اس کے دل میں یہ چیز ہو کہ یار میں تو رکھ ہی نہیں سکا، میرا کیا ہوگا، اور ایک رات بھی اتنی بڑی ہے جس میں ہر چیز کے فیصلے ہونے، تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ یار میرے سے تو بہت بڑی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے. تو اس لیے بزرگ جو ہے نا آسانی کے لیے یہ بھی فرما دیتے ہیں اگر کوئی نہ رکھ سکے مستحب عمل ہے، اگر کوئی نہ رکھ سکے تو گناہ نہیں ہوگا، کوئی فرض واجب نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات اللہ اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں، سوائے 2 شخصوں کے باقی سب کی مغفرت فرماتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحمت فرماتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی. ایک کینہ پرور، دل میں کینہ رکھنے والا، ٹھیک ہے نا. دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا، کسی کو بلا وجہ ایسی کسی نے قتل کر دیا، پیسے دیے اس کو جا کے قتل کر دیا، اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. اور ایک کینہ رکھنے والا، دل میں نفرت رکھنے والا کہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچاؤں بس میں. اچھا حدیث میں اور بھی ہیں، اس میں ماں باپ کا نافرمان بھی ہے، اس کے اندر جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہے، اور غالباً اس کے اندر جو شراب پینے والا ہے اس کا ذکر بھی ہے کہ اس کی بھی بخشش نہیں ہے نا. اور مسند احمد میں یہ حدیث جو ہے وہ ذکر ہے جس میں کینہ پرور اور کسی کو ناحق قتل کرنے والا، ان 2 کا ذکر ہے. لیکن میں نے پڑھا تھا اس کے اندر یہ بھی ذکر تھا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور شراب جو ہے وہ پینے والا، ان کی بھی جو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر ان کے اوپر نہیں ہوتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. قبرستان بھی جانا چاہیے، روزہ بھی رکھیں، عبادت بھی کریں، لیکن عبادت اجتماعی سمجھ کے مت کریں کہ کوئی مجمع لگا کے، انفرادی کریں تو اس میں زیادہ اچھا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے قبرستان جا کے اپنے پیاروں کے لیے دعا بھی کریں، لیکن اس کو بھی فرض واجب نہ سمجھیں. چلے جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہر 15 کو جانا لازمی ہے، میرے نبی تو ایک دفعہ گئے تھے بس. تو یہ کچھ چیزیں تھیں شب برات سے ریلیٹڈ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. کل کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے،